مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين थोड़ा नीचे कर लगा, यहाँ लगा, हाँ वहाँ लगा। स्टैंड है ना, रखने का ना है नहीं। दूर से लेकिन हैवी होता है। आप हजरात इस मकतब के नूरानी मकतब के तलबाए किराम के प्रोग्राम हैवी हुआ वीडियो और तलबाए किराम हदीस पाक और बेशुमार दुआ दरूद आप हजरात को सुना रहे हैं। और इससे पता चलता है कि आपके इस इलाके के अंदर, इस बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल और करम है कि अल्लाह ने आपके बच्चों को दीनी तालीम पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। और असल बात ये है कि ये जो जलसा रखा गया है, कायम किया गया है, जनाब शेख रब्बानी साहब के औलादों के लिए हकीके के तहत इस जलसे को कायम किया गया है। और खुसूसन आपके इस ईटा टिकरी के इमाम साहब जनाब हाफिज व कारी इमदादुल्लाह साहब नवाज, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाकारे बंदे को इस जलसे का छोटा सा हिस्सा बनाया। और उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई शायर इस्लाम, शहंशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना जनाब हाफिज व कारी नासिर हुसैन साहब दिलरुबा ने मुझे फ़ोन के ज़रिए से दावत दी और उनकी दावत पर मैं लब्बैक कहकर यहाँ आया हूँ। और इशा के बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत को किया गया। हमारे मुरब्बी मुशफ़िक़ जनाब हाफिज़ ज़फ़ीर आलम साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कुरान मुक़द्दस की तिलावत से इस बज़्म के आगाज़ को शुरू की। और हमारे नाज़िम आला हाफिज़ व कारी मज़हर साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जलसे के प्रोग्राम को बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुँचाए। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, फजल है कि माशाअल्लाह माइक का जो सिस्टम जो शख्स लगाए हैं, जिनका माइक है ताजू भाई, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को सलामत रखे। जिस तरह उन्होंने इस माइक को, मशीन को अपने कंट्रोल से
ہمیں آواز پہنچانے کے لیے ہمیں طاقت دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی طاقت دی۔ آئیے حضرات، رات کا بھی 11:15 ہو رہا ہے اور آخر میں مہمان خصوصی کو لایا جاتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے، اور میں تمام مربیان حضرات سے، نوجوانان حضرات سے، خصوصاً اس گھر کے جن گھروں میں عقیقہ ہو رہا ہے ان کے پڑوسی سے میری گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجلس میں آ کر، جلسگاہ میں آ کر بیٹھ جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سید کونین تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں دینی مجلس قائم ہوتی ہے، دینی مجلس لگتی ہے، اللہ کے فرشتے، نورانی فرشتے آسمان سے لے کر زمین تک قطار لگا دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں، اس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اسی لیے نور فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں ہمیں چنا، منتخب کیا اور اس مجلس میں ہمیں بیٹھایا۔ نہ جانے کتنے لوگ آپ کے بستی میں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یا بازاروں پر ہیں، یا دکانوں پر ہیں، یا موبائل پر نوجوان گیم کھیل رہے ہیں۔ میری آواز اور ناظم اعلیٰ کی آواز بھی جا رہی ہے، مگر وہ حضرات یہاں نہیں آ پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو توفیق دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے توفیق کے بنا پر کوئی بندہ مسجد کو جا نہیں سکتا، اللہ کا توفیق نہ ہو کوئی بندہ نیک کام نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق نہ ہو تو جناب شیخ ربانی صاحب دینی مجلس کو قائم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے ان پر، فضل ہے ان پر، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی مدد اور نصرت اور توفیق ہوئی کہ اللہ نے ہم کو یہاں بیٹھایا ہے۔ آئیے حضرات، بیان سے پہلے اسی اشعار کے ساتھ میں اپنے خطابت کے ذریعے سے آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکالے جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، میں اسی لیے ہوں نمازی۔ خدا نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی جسے نہ ہو خود کو اپنی حالت بدلنے کا۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذرہ سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ خطابت سے، نہ ذرہ سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نگاہوں سے پیدا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی میں نے، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مربیوں کو دینی مجلس میں بیٹھایا، اور فرشتے بھی چاروں طرف ہمیں گھیر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن مقدس کی 2 چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہوں۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو خاتم النبیین بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو آخری نبی بنایا، جس پیغمبر کو آخری پیغمبر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نسل سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو اللہ نے دنیا کے اندر لایا، بلکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہیں، جن کے نسل سے اللہ نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ نے ابراہیم کے نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا. ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں میں سردار ہیں، تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا. اور دوسری آیت میں نے پڑھا وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو پورے کائنات کے لیے، پورے ذرے ذرے کے لیے، پورے چپے چپے کے لیے، چاند سورج زمین آسمان جتنے دنیا کے اندر چرندے پرندے خشکی تری میں رہنے والی جو بھی چیزیں ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتا ہے، جب آپ غار حرا کے پہاڑ پر جاتے ہیں، اس وقت آپ کو نبی کا مقام، نبی کا درجہ ملا نہیں ہوا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار حرا پر جاتے ہیں، غار حرا کے پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے آپ پر وحی لے کر آیا ہوں، قرآن کی آیت کو لے کر آیا ہوں، قرآن کی سورت کو لے کر آیا ہوں. غور سے سننے کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی طرح تمام نبیوں میں آخری نبی بنا کر بھیجا. اور جب آخری نبی بنا کر بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام جس کتاب کو لے کر آتے ہیں، جس سورت کو لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بتانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ پڑھے نہیں تھے. اللہ کے نبی اس وقت جانتے نہیں تھے کہ میرے اوپر قرآن اترے گا، مجھے اللہ آخری نبی بنائے گا، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کا مجھے رحمت للعالمین بنائے گا. اس وقت رحمت للعالمین کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کے حکم سے آپ پر قرآن کی آیت کو لے کر آیا ہوں، قرآن کی سورت کو لے کر آیا ہوں. آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور آپ پر اللہ نے اس قرآن کو، اس سورت کو اس لیے اتارا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں. اس کتاب کو اللہ نے آپ کے لیے گواہ بنا کر بھیج دیا ہے کہ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، دنیا کے اندر اعلان کر دیں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کے دروازے کو اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے. اور اس کا اگر کوئی پوچھے کہ اب آپ اگر آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سورت کو اس غار حرا کے پہاڑ میں جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने कुरान की उस आयत को उतारता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पूरे कायनात को, पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरत को पढ़ते हैं, जिब्राइल पढ़ाते हैं, रिवायत के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की सूरत उतर जाती है, कुरान गवाह बन जाता है, आपको नबी का नबूवत मिल जाता है, तो आप घबरा जाते हैं और घबराने के वजह से आप गारे हिरा के पहाड़ से आ जाते हैं और आपको बुखार तारी हो जाती है। रिवायत के अंदर आता है तो आपके घर वाले आपको किसी आलिम के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं गारे हिरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। वो आलिम कहता है कि मैंने किताबों के अंदर, मैंने तौरात के अंदर, मैंने इंजील के अंदर, मैंने ज़बूर के अंदर, मैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने पढ़ा था जो आखिरी नबी बन के आएगा, आखिरी रसूल बन के आएगा और उस पर कुरान अल्लाह ने नाज़िल करेगा और उस पर आखिरी कुरान नाज़िल करेगा। उस किताब और कुरान के नाज़िल होने के वजह से अल्लाह के नबी घबरा जाते हैं और बुखार तारी हो जाती है, जिस्म पर कपकपी आ जाती है। तो वो आलिम कहता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कुरान इस पर उतारा है कि ये आखिरी नबी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही। तौरात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, दाऊद हजरत इंजील ज़बूर ये सब दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों किताबों को अल्लाह ने नबियों पर उतारा और 4 किताबें आसमानी हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान मजीद। दुनिया के अंदर ज़बूर जिस नबी पर पैदा होना उतरा और इंजील जिस नबी पर उतरा और ज़बूर जिस नबी पर उतरा, तो लोगों ने ज़बूर के आयत को, ज़बूर के लफ्ज़ को तब्दील कर दिए, बदल दिए, इंजील के लफ्ज़ को बदल दिए, उसके ज़बर को ज़ेर को इधर उधर कर दिए। मगर कुरान एक ऐसा किताब है, कुरान एक ऐसा मौजज़ा है कि दुनिया के अंदर अगर काफिर सुनता है कुरान को गौर से तो उसे शिफा मिलता है। अगर कोई काफिर अगर अपने ऊपर किसी इमाम के जरिए से फूंक लेता है तो काफिरों का अकीदा है, गैर कौमों का अकीदा है कि इस कुरान से शिफा मिलता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, अल्लाह ने इस कुरान की आयत के अंदर और इस कुरान की सूरत के अंदर सबके लिए शिफा रखा है। तो यहाँ से पता चलता है मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान बहुत बड़ी किताब है, अफजल किताब है। कुरान का देखना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का चूमना सवाब, कुरान से मोहब्बत करना सवाब। और कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान के पढ़ने वालों को अगर देख ले तो उस पर भी सवाब। कुरान अगर कोई शख्स नहीं पढ़ा है, अपने मकतब के ज़माने में अगर कुरान को खोल कर उसके आयत में अपनी उंगली को रख कर ये कहे अल्लाह तेरे कुरान का आयत बड़ा है, तू बड़ा है, तो उस पर भी 30 नेकियां मिलती है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने मकतब के बच्चों को बेहतरीन अंदाज से कुरान और हदीस की बातें सुना रहे थे, मेरे कानों में पड़ रहा था। ये सब आलिम उलमा और मदारिस से निकलने वाले हुफ़ाज़ और मदारिस से निकलने वाले उलमा के कुर्बानी की वजह से आज हम इस जगह पर जलसे को कायम किए हैं। इस जगह पर जो जलसा हम कायम किए हैं, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कुरान और हदीस को समझा कर और इस रास्ते में लेकर आने वाले ये उलमाए किराम है, ये अइम्माए किराम है, ये हुफ़ाज़े किराम है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने गारे हीरा के पहाड़ में अल्लाह ने पहली सूरत उतारा और कुरान की पहली सूरत उतरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کے ذات پر، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کتاب آخری ہے دنیا کے اندر، آسمانی 4 کتابوں میں سب سے افضل کتاب اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے، اور جس نبی پر اتارا ہے وہ نبی سب سے افضل، انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بشر میں سے، تمام انسان میں سے سب سے افضل انسان اللہ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدوس کے ذریعے، اللہ وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے بھیجتا تھا۔ اور ایک پتے کی بات ہے کہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، جس پر قرآن اترا وہ نبی بھی معتبر ہے، وہ نبی بھی اعلیٰ نبی ہے اور آخری نبی ہے، اور جس نبی پر قرآن کو لے کر آنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، روح القدوس ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے 2 بازو کو ایسا بنایا ہے، اگر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 بازو کو کھول دے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مشرق سے مغرب تک اندھیرا ہو جائے گا، سورج کی روشنی نہیں آئے گی اور لوگ اندھیرے میں تڑپ کر مر جائیں گے۔ ایسے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے اڑیسے کے اندر، ہمارے انڈیا کے اندر جو قرآن کو اپنے دلوں کے اندر بساتے ہیں، اور پھر وہی حافظ قرآن امام بن کر آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، نعت رسول سکھاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو سکھاتے ہیں، پردے کے حقوق کو بتاتے ہیں، اللہ رسول کے مقام کو سکھاتے ہیں، قبر حشر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ان علماء کی قدر کرو، ان علماء سے محبت کرو، علم والوں سے محبت کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ ایک عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک عابد رات بھر تہجد پڑھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے، رات بھر تسبیحات پڑھتا ہے، اگر ایک عالم رات بھر سویا ہوا ہے اور صبح کی اذان ہوتی ہے، اور پھر صبح کی اذان سننے کے بعد پھر وضو کرتا ہے، 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، پھر جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھتا ہے، تو رات بھر جو عبادت گزار عابد رات بھر عبادت کرنے کے باوجود عالم کے مقام پر، عالم کے درجے پر، عالم کے ثواب پر پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے عالم کو وہ علم دیا ہے جس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فیض ملتی ہے، جس علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ملتی ہے، جس علم کے ذریعے سے ماں باپ کے حقوق ملتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے انسانوں کو روشنی ملتی ہے۔ یہ عالم اپنے محنت کے وجہ سے علم کو حاصل کیا ہے، اسی علم کو حاصل کرنے کے وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے بچے اور ہمارا مسجد، ہمارا مکتب نہ ہوتا تو پھر یہ گھر والے حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عقیقہ اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے جان کا صدقہ، یعنی جس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت بنایا ہے، اس جسم کے بدلے، جان کے بدلے صدقہ کرو، اور صدقے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو، مدارس کے طلباء کو اور کسی عالم علماء کو ہدیہ دے کر ان سے محبت کرو، پھر آپ کے اولادوں کو، آپ کے گھر والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرے گا، آپ کے اولادوں کی عمر میں اللہ برکت عطا کرے گا۔ اسی کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر اسلام پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل آیا۔ یہ ابو جہل کون تھا جانتے ہو؟ ابو جہل وہ تھا جو کفار مشرکین میں سے تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا
کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتا تھا اور کہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو جہل آتا ہے، ہاتھ میں مٹھی میں کنکر لے کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے، اگر تو خاتم النبیین ہے، تجھ پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، بتا میرے مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر تو بتا دے گا تو میں تیرے کلمے کو پڑھ لوں گا، تیرے خدا پر ایمان لے آؤں گا، تجھے آخری نبی مان لوں گا۔ ابو جہل وہ جہل ابو جہل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتا تھا، اللہ کے نبی کا امتحان لیتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب ابو جہل کہتا ہے اللہ کے نبی اپنے آنکھ کا اشارہ ابو جہل کے مٹھی کو کرتے ہیں، وہ مٹھی سے جو کنکر رہتا ہے، جو پتھر رہتا ہے، وہ کنکر پتھر زور بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کنکر جب کہتا ہے پھر بھی ابو جہل ایمان نہیں لے کر آتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاعر اسلام پڑھے تھے اشعار کے ذریعے، وہ عمر ہیں جنہوں نے کفار مشرکین کے سردار تھے، جب اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے پر رہتے تھے اور اس لیے قتل کرنے کے ارادے پر رہتے تھے کہ نئے کتاب کو لے کر آ گیا ہے اور اپنے آپ کو آخری نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتا ہے، اس نبی کو میں قتل کر دوں گا۔ اس وقت عمر اسلام پر نہیں آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے پر تھے۔ وہ عمر جنہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کھلے عام، ان کا بہت بڑا واقعہ ہے، اس تفصیل کے طرف جانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے پر رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، کیا دعا؟ اے اللہ ابو جہل کو ایمان دے دے، یا نہیں تو پھر عمر کو ایمان دے دے، یہ اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام پھیلنے میں اور پھولنے میں مضبوطی آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا تھا اس دعا میں اللہ نے عمر کے حق میں دعا قبول کیا، ابو جہل کے حق میں اللہ نے دعا کو نہیں قبول کیا، اسی لیے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، عمر کو ایمان مل گیا۔ عمر ایمان لے آئے، جب ایمان لے کر آئے وہ کہنے لگے اعلان کرے کہ آج کے بعد سے میرے نبی کو، میرے رسول کو جو اونچی نظر سے دیکھے گا اس کے نظر کو کھینچ لوں گا، اس کے آنکھ کو نکال لوں گا، اگر اپنی پوری زبان سے میرے نبی کو برا بھلا کہے گا تو اس کے زبان کو کھینچ لوں گا۔ جو عمر ایمان لانے سے پہلے نبی سے نفرت کرتے تھے، نبی سے دشمنی کرتے تھے، جب ان کے حق میں دعا ہو جاتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہی عمر جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے میں شیطان بھی پناہ مانگتا تھا، شیطان کا بچہ بھی پناہ مانگتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے، دوسرے راستے سے ایک شرابی شراب کے بوتل کو لے کر شراب پیتے پیتے آ رہا ہے اور مست میں ہے، شراب پیتے ہوئے نشے میں ہے، مزہ لیتے ہوئے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اس کا نگاہ عمر پر پڑ جاتی ہے اور شراب کی حالت میں ہے، نشے کی حالت میں ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ عمر اس طرف سے آتے ہیں، میرے ہاتھ میں شراب کا بوتل ہے اور اگر عمر دیکھ لے تو اسی وقت عمر قتل کر دیں گے، تو وہ شرابی اس کے دل کے اندر عمر کا ڈر آ گیا، عمر کا خوف آ گیا اور وہ بوتل جب پکڑے تھے وہ شرابی کہتے ہیں اللہ عمر کے
غصے سے غضب سے مجھے بچا لے، اللہ بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرابی کے آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شرابی کے قریب میں آتے ہیں، اس کو عربی میں پوچھتے ہیں بتا کس حال میں ہے؟ وہ کہتا ہے میں بڑیا حال میں ہوں۔ اور پھر وہ شرابی آگے نکل جاتا ہے، عمر آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ شرابی کہتا ہے اللہ تو نے آج عمر کے غصے سے مجھے بچا دیا، عمر کے غضب سے مجھے بچا دیا۔ اللہ تو آج میں مجھ پر رحم کر دیا، اگر میرے شراب کے بوتل کو عمر دیکھ لیتا تو اسی جگہ میں مجھے قتل کر دیتا۔ تو جب وہ شرابی اپنے بوتل کو دیکھتا ہے تو اس بوتل کے اندر شراب نہیں ہے، اللہ اس کو دودھ سے شیرہ جسے میٹھا بولا جاتا ہے رس سے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کی غیبی آواز آئی تو دنیا کے اندر عمر کے غصے اور غضب سے ڈرتا ہے، عرش میں بیٹھنے والا خدا عمر کے غصے اور غضب کا خیال رکھتا ہے۔ یہ عمر کے واقعات تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی کا مقام اور نبی کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو نبی بناتے۔ عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت وہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، وقت کم ہے اور عقیقے کا جلسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج جاتے ہیں، ساتوں آسمان کا سفر کرتے ہوئے، ساتوں آسمان کو طے کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں اور زمین سے کچھ چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف جاتی ہیں اور زمین سے کچھ چیزیں آسمان کی طرف آتی ہیں، اڑتی ہیں، یعنی آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ تو جبرائیل بولتے ہیں اے نبی یہ آپ کی امتی کے اعمال ہیں، جس طرح دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ نیک اعمال اللہ کے عرش پر آسمانوں کے طرف جاتے ہیں اور اس اعمال کے ذریعے سے اللہ ہم پر فیصلہ چھوڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر حکومت ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ ہمارے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے، ہماری عبادات خراب ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے واقعہ کو سنا کر اپنے تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ امام شافعی مسلک کے 4 امام ہیں، جس امام کا ہم ابتدا کرتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہے، اور ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے وقت کے امام ہیں، عالم دین ہیں اور بہت بڑے اونچے طبقے کے عالم ہیں، امام بھی ہیں۔ حدیث روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھروں کو جاتے تھے، رات کا وقت ہو جاتا تھا، ماں جب بستر پہ سو جاتی تھی، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ماں کے قدموں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ماں کے پیر کو دبانے لگتے ہیں، اور ماں دیکھتی ہے کہ وقت کا بڑا امام ہے، وقت کا بڑا عالم ہے، اور وقت کے اعتبار سے لوگ مانتے ہیں اتنا بڑا امام عالم جو میرے پیر کو دبائے، وہ ماں اٹھ جاتی ہے اور امام شافعی سے کہتی ہے امام شافعی تجھے لوگ مانتے ہیں، تیری اقتدا کرتے ہیں، تیری بیان سنتے ہیں، تو میرے پیر کو مت ہاتھ لگا، تیرے اندر قرآن و حدیث ہے، تیرے اندر سب کچھ ہے، تو میرے پیر کو مت چیف۔ روایت کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امی جان میں آپ کے پیر کو نہیں دبا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے پیر کو، آپ کے تلوے کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں جنت کو بوسہ دے رہا ہوں، میں جنت کو چوم رہا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور
باب جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کے قائم کرنے والے کو، جلسے پر اپنے جان مال لگانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عمر میں حیات میں ترقی عطا فرمائے، جناب شیخ ربانی صاحب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے جس نام سے عقیقت کیا گیا ہے، ایک ان کا بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں، اللہ دونوں کو تینوں کو علم نافع عطا فرمائے، علم صالح عطا فرمائے، ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سنے ہوئے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔